بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ سے ہم کلامی کا واقعہ۔ دوزخ کا حال یہ دکھایا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے۔ یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش، یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے۔ اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بد نیت، بدمعاش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالعزی بن قطن جیسی تھی۔ یہ عبدالعزی جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے۔ ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کے ہاتھوں بھر گئے تھے۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا تھا، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھیں، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلوؤں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت کی دکھائی گئی۔
جنت کی سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشق کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے بڑے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ سیر کے بعد آپ نے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے 2 نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری نہر دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس میں آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہوگا۔ پھر ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گھیرا، آپ کو اس بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا، جبرائیل وہیں رہ گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے سریر الکلام یعنی لوح محفوظ لکھنے والے کلموں کو سرسراہٹ کی آواز سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایات میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اسے جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد جیسا زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا، پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہاں وہ یہ تھی کہ اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔
اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ میرے آقا کی شان بہت عالی شان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی۔ اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی شان۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عالی شان۔ اے محمد ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا۔ اگر اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل بھی کر لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو میں بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا۔ پیارے آقا کی شان بہت عالی شان۔ میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ فرض کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ میرے آقا کی شان بہت عالی شان ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جب کہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو لازمی سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔